آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين کفار از راہ مذاق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کفار جو ہیں وہ بار بار پوچھتے تھے کہ بتاؤ قیامت کب برپا ہوگی، لیکن ان کے پوچھنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کس سال کس تاریخ کو کتنے بجے قائم ہونے والی ہے تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور اب تک جو وہ قیامت پر ایمان لانے سے گریز کر رہے ہیں اس کی محض یہ وجہ ہے کہ انہیں اس سال و تاریخ نہیں بتایا گیا۔ ان کی یہ غرض نہیں تھی، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ محض استہزاء اور تمسخر یعنی مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نبی کا وہ یہ سوال بار بار کرتے تھے کہ صدیاں گزر گئی، جو پیغمبر بھی آیا وہ اپنی قوم کو قیامت سے ڈراتا رہا اور ابھی تک وہ آئی نہیں، اور اگر آپ بھی اس کے لیے کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے تو ہم یہ باور کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ محض گپ ہے، کھوکھلی دھمکی ہے جو سادہ لوگ اور عوام کا استحصال کرنے کے لیے مذہبی لیڈر ہر زمانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر قیامت کو آنا ہوتا تو وہ کب کی آ چکی ہوتی، اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو ہمیں اس کی کوئی معین تاریخ بتا دیتے۔ اس قسم کے جو ان کے خیالات تھے محض ان کی بے وقوفی کا اظہار تھا کہ جس واقعے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، جب تک وہ گھڑی نہ آ جائے تو قیامت کیسے برپا ہو سکتی ہے۔ تو پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب انہیں دیا کہ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، محبوب آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو محض واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم جو ہے اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، مجھے تو تمہارے پاس اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں قبل از وقت خبردار کر دوں تاکہ تم توبہ کر لو، اور قیامت کے دن کی جو رسوائی ہے اور اس کا جو عذاب ہے جہنم کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ علم قیامت کے بارے میں یاد رکھیے کہ متعدد مقامات پر آپ سماعت کر چکے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قیامت کا علم نہیں دیا، کیونکہ یہ یہاں پر یہ نہ فرمایا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، بلکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ حقیقی اور ذاتی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور علماء کہتے ہیں ایسے انداز میں بات اس وقت بھی کہی جاتی ہے کہ جب تک معلومات ہونے کے باوجود بھی بتانا نہ ہو۔ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے، اور اس پر وہ تمام احادیث شاہد ہیں کہ جن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات جو ہیں وہ ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت بھی بتا دیا اور دن اور مہینہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بتا دیا، لیکن سال بتانے سے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں تھی اس لیے حضور نے سال نہیں بتایا۔ آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ وہ بار بار قیامت کا مطالبہ کرتے تھے
تو جب وہ قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تک جو قیامت کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، تو فرمایا کہ جب وہ آ جائے گی تو اس وقت ان کی حالت جو ہوگی فرمایا کہ دیدنی ہوگی، مارے خوف کے ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے، ان کے رخسار پر جو سرخی تھی وہ سرخی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی، ہونٹ لٹکنے لگ جائیں گے، اور فرمایا زبان باہر نکل آئے جائے گی، آنکھیں جو ہیں وہ اندر کو دھنسی جا رہی ہوں گی، حواس باختہ ہو جائیں گے، دماغی توازن وہ کھو بیٹھیں گے، اور اس وقت تمہارے پاس اتنا ہوش کب ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاؤ، اور اگر اس وقت بھی تم قیامت کے دن ایمان لے آئے گی تو بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وہ قیامت آ گئی کہ جس کا تم بڑی شدت اور اصرار سے تم مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہاں سے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا گیا کہ جب وہ قیامت آئے گی تو کافروں کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے اپنے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ ارشاد فرمایا تو تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ کفار مکہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی اور صحابہ کرام کی وفات کی آرزو رکھتے تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ یہ وفات پا جائے۔ تمام صحابہ جو حضور پر ایمان لائے تھے اب ان کی آرزو کافروں کی ہوتی تھی کہ یہ وفات پا جائیں، حضور بھی وفات پا جائیں یہ بھی۔ اس پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرما دیں کہ ہم مومن ہیں اور دو چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں۔ آپ ان کافروں کو بتا دیں کہ ہم مومن ہیں اور دو چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں۔ نمبر ایک فرمایا تمہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو وفات دے دے تو فرمایا اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ نمبر دو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ہماری مدد فرما کر ہم پر رحم فرمائے اور ہماری عمریں دراز کر دے تو فرمایا دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہی ہے۔ اب بتاؤ تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ بہرحال فرمایا تمہیں تو بہرحال اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے، ہماری وفات تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ یعنی جو تم ہماری وفات کی آرزو رکھتے ہو تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم سنبھلنا چاہتے ہو تو پھر تم توبہ کر لو اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ دیکھیے کیسا اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دیا۔ آگے ارشاد فرمایا قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں وہی رحمان ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو اور ہم نے اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات جو ہیں اپنے تمام امور جو ہیں فرمایا اسی کے سپرد کر دیے ہیں اور جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ ہم گمراہی میں تھے یا تم گمراہی میں تھے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گی۔ اور سورہ ملک کی آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں تمہاری
جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرماتے اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے اور اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ ڈول وغیرہ سے بھی ہاتھ نہ آ سکے، تو فرمایا وہ کون ہے جو تمہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے کہ اس تک ہر ایک کا ہاتھ پہنچ سکے؟ تو فرمایا اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی قدرت میں ہے۔ اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بت جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے انہیں کیوں عبادت میں اس قادر برحق کا شریک کرتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر انہیں بتایا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جب تمہارا پانی اگر زمین میں دھس جائے تو پانی تم نہیں لا سکتا، اور اس وقت تم یہی کہو گے کہ وہی قادر برحق ذات ہے کہ جو پانی ہمیں دے سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تم اس وقت یہی مان جاؤ گے۔ لیکن اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ دیکھیے کیسے قرآن کریم میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی کہ وہ آ جائیں اور توبہ کر لیں اور ایمان لے کر آ جائیں۔ سورہ ملک کا اختتام ہوا، کل انشاءاللہ سورہ قلم کا زندگی رہی تو آغاز ہوگا۔ اگلی سورہ سورہ قلم ہے۔ قلم دیکھیے کہ قلم کا استعمال بھی ہے، لیکن قلم کی قسم بھی کھائی ہے، اور اس پوری سورت کا نام بھی قلم ہے کہ اس سورت میں کیا کیا انوار و تجلیات اللہ رب العالمین نے کیا احکامات اس سورت میں نازل کی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا درس سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت تندرستی ایمان و عافیت کے ساتھ قرآن حکیم کا مکمل درس سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو غور و فکر کی صلاحیت عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے رب پیارے محبوب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔